بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ. کہ شبہات اور شہوات کے فتنے جو عالمی سطح کے ایجنڈے سے آ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں، دوستوں میں، ہمارے ارد گرد میں نوجوان جن لوگوں کو لائک کرتے ہیں، جیسے پاکستان کا ایک انجینئر ہے، میں بار بار کہتا ہوں، صحابہ کرام پر کھلی کھلی تنقید کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کلپ سنی ادھوری چھوڑ دی غصے میں آ کر. سلمان ندوی ہندوستان کا، امیر معاویہ اور ان کے تعلق سے انتہائی نازیبہ بات ہے جو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا. اس کے کہنے کے بعد جو اس مسلک کے، اس مدرسے کے لوگ ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں. کیا یہ مذاق ہے؟ آپ کے نزدیک ان علماء کی حرمت ہے، صحابہ کی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ہاں، آپ پڑھیے، سلف کا عقیدہ پڑھیے، عقیدے کی کتابوں میں ملے گا. امام احمد بن حنبل، ابو ذر رازی، امام نسائی اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی، ایک صحابی نام کی وضاحت ہے کہ چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے تعلق سے تان و تشنیع کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، ملحد ہے، زندیق ہے. الگ الگ جملوں میں علماء نے الگ الگ بات کہی، اور ہمارے ہاں مولوی کہہ رہے ہیں اور نوجوان ان کی واہ واہ کر رہا ہے، لائک کرتا ہے، فالو کرتا ہے. کربلا کے اور اس کے واقعات ابھی آ رہے ہیں، محرم الحرام، اس کے تناظر میں ہمارا نوجوان بحث کرے گا اس کا، جس سے کوئی اس کے دین ایمان کا، عقیدے کا خاص تعلق نہیں ہے. وہ صحیح تھے کہ غلط تھے، تاریخ میں یہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا. ان واقعات کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئی کی، اس کے باوجود صحابہ کے احترام کا حکم دیا، ان کو گالی نہ دینے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کے ائمہ کی سمع و طاعت کا حکم دیا. صحابہ کرام جو ان حدیثوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی حکومت کا احترام کرتے تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اپنے موقع پر آئے گا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں گشت کرتی ہے نا سوشل میڈیا پر اور پبلک میں اور نوجوانوں میں بحث ہوتی ہے ایسے مسائل پر جس سے ان کا تعلق نہیں، اس میں قابلیت بتاتے ہیں، ہاں، ٹائم لگاتے ہیں، صلاحیت لگاتے ہیں، جس سے قوم کا، ملت کا، گھر کا، خود اپنے آپ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے. لایانی کام، بے مقصد کام، ان کاموں پر توجہ یہ آپ کو لگایا گیا ہے. رافضی اہل سنت والجماعت کو اخوانیت اور مودودیت کے جال میں پھنسا کر پہلے یزید کو گالی دلاتا ہے. جب اس دروازے کو توڑ لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یزید کے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی سیڑھی سے صحابی رسول عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے. پھر آگے چل کر طلحہ و زبیر تک جاتا ہے. پھر 2 قدم آگے نکل کر سیدنا عثمان اور مروان تک پہنچتا ہے. پھر جب رفض و تشیع کا شراب اچھی طرح پی لیتا ہے تو ابو بکر و عمر اور ان کی بیٹیوں تک پہنچ جاتا ہے. رافضیت کا مطلب ہی گالی دینا، اور یہ گالی عبادت سمجھ کر دیتے ہیں. اسی لیے یزید ہی پر اچھی طرح سوچ لو اور اپنی زبان پر تالے لگا لو، اور تاریخ کو برائے تاریخ پڑھو، اس پر عقیدہ مت بناؤ. کوئی محبت اور عقیدت کا جھانسا دے تو اسے فوراً شہادت عثمان، شہادت علی اور شہادت عمر کے واقعات یاد دلا دو، ورنہ دونوں جال آپ کو رافضیت تک پہنچا کر چھوڑیں گے.